جناب حسین صاحب تشریف لائیں، ایک دو الفاظ بتائیں کہ آج کا پروگرام کیسا لگا۔ یہ ہمارے والد صاحب کے بہت قریبی دوست بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور بچیوں، اچھائی کی تو تعریف کی نہیں جا سکتی، کیونکہ اچھائی تو اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ کیا ہم جیسے لوگ اس کی تعریف کریں۔ بلا شبہ یہ بہت ہی اچھا قدم ہے ہمارے شریف بھائی کا، اور خاص کر اپنے والد کی یاد کے سلسلے میں۔ ان کے والد کا ایک شعر تھا، اور شاید میں سمجھتا ہوں یہ کہ اسی کی تفسیر ہے یہ۔ ان کا ایک شعر تھا کہ غم ہے تو ایک یہی ہے، اسی جستجو میں ہوں، خوشیاں اگر ملے تو زمانے کو بانٹ دوں۔ اگر ہم سب لوگوں کا بھی یہی جذبہ ہو کہ پروردگار عالم ہمیں جو کچھ دے وہ ہماری ذات کے لیے نہ ہو محض، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہو۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کچھ باتیں کہیں آپ کی تفسیر کے سلسلے میں، اس میں ایک بات یہ بڑی قابل غور فرمائی تھی کہ انسان کی زندگی کے اندر تین چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات، انسان اگر کسی گناہ کو، کسی غلطی کو اپنی طاقت سے روک سکتا ہے تو اس کو روک دینا چاہیے، اور اگر وہ نہیں روک سکتا اپنی طاقت سے تو کم از کم زبان سے اس پہ انکار کرے کہ بھئی یہ برا ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اور تیسری بات فرمائی تھی کہ کم از کم برائی کو دل سے برا جانے۔ یہ ایمان کے تین درجے ہیں، اور ہمیں سب کو اپنے اندر اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ بھائی ہم کس مقام پہ ہیں اپنے ایمان کے۔ اور ایک بات فرمائی تھی کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، لیکن صدقہ خیرات سے برکت آتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے اس طرح سے بات سنی، مجھے بہت اچھی لگی۔ اب سے پہلے میں نے کہیں سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت مت مانگو کہ اللہ بہت دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگو دعا میں تو برکت مانگو۔ بہت والے تو بہت پریشان ملیں گے، لیکن برکت والے مسکراتے ہوئے ملیں گے۔ تو بہرحال بھائی، آپ لوگ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اس میں جو کوشش کر رہی ہیں ہماری بچیاں اور بہنیں، اس کے دائرے کو بڑھائیے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی پریشانی کا جو ہمارے سامنے حال ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بے دینی ہے، ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، ہمارے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک جو ہدایات ہیں اور جو سیرت ہے، آج ہم اس سے دور ہو گئے تو آج پوری دنیا پریشان ہے۔ یہ الحمدللہ اسی سلسلے کا ایک قدم ہے۔ جب ہمارے سامنے اللہ کا کلام آئے گا اور کلام کا مقصد آئے گا تو ظاہر بات ہے دنیا میں امن اور چین سکون آئے گا، اور پوری دنیا کے لوگوں سے محبت کیجیے۔ بس علامہ اقبال کی ایک شعر پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں بندہ بنوں گا اس کا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کے بندوں اور بندوں سے محبت کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دو باتیں اپنی بچی سے کرواؤں گا صاحب، ابھی یہ والد صاحب کے ہمارے دوست ہیں جو حکم کریں گے۔ ٹھیک ہے، بولیے۔ تمہیں کیسا لگا بیٹے یہ پروگرام؟ مجھے اچھا لگا۔ اور آئندہ اپنی امی کو شاباش، ہاں، ماشاء اللہ یہ بھی تفسیر سے قرآن پڑھ رہی ہیں تعلیم القرآن میں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ آج کا پروگرام اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ بنا تاخیر کے میری گزارش ہے جناب ڈاکٹر انیس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کا پروگرام شروع کریں۔ محترم جناب ڈاکٹر انیس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده نستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ला मुहदसातिन बिदआ वकुल्ला बिदअतिन दलाला वकुल्ला दलालिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। आज बरोज़ इतवार 30 नवंबर महीने का आखिरी दिन अम्मा पारे का क्लास शुरू हो रहा है और चूँकि वक्त काफ़ी गुज़र चुका है तो मैं अपनी जो बात कहूँगा मैं आपसे वो बहुत मुख्तसर यानी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए कि हमारे पास वक्त जो है वो मुश्किल से 40 मिनट का है। तो 40 मिनट में 35 मिनट के बीच में मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। इससे पहले हमारी सूरा नंबर 92 और सूरा नंबर 93, सूरा नंबर 94, सूरा नंबर 95, ये पिछले हफ्ते हमने 4 सूरा आपके सामने समझाई थी, उसकी तिलावत की थी और आज हम आपके सामने 90 और 91 यानी 2 सूरा आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। यह है सूरे जो शम्स जिसमें 15 आयात हैं और सूरे लैल जो है उसके अंदर 21 आयात हैं। तो आज हम दोनों सूरा के आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अल्लाह ताला ने इन दोनों सूरा को मक्का में नाजिल फरमाई और यहाँ पर अल्लाह ताला ने कसम खाई है, यानी कसम खाई है चीज़ों की, इस सूरा में भी और सूरे लैल में भी। तो अल्लाह ताला फरमाता है वशम्सी, किसकी कसम खाई? सूरज की कसम। वदुहाहा, और उसकी रोशनी यानी सूरज और उसकी धूप की कसम, सूरज और उसकी धूप की कसम। और ये उस वक्त की धूप है जिसे हम चाश्त का वक्त कहते हैं। तो चाश्त के वक्त की जो कसम खाई है अल्लाह ताला ने, तो आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि सूरज जो है वो नुमाया होता है और उसकी धूप बहुत अच्छी लगती है, यानी बुरी नहीं लगती। और जैसे चाश्त का वक्त शुरू होता है और ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होती। तो इसकी कसम खा के अल्लाह ताला ने कहा, अभी कसम खाई है, आगे बात क्या कही है वो बाद में आएगी। वल कमरी इज़ा तलाहा, क्या मतलब है, किसकी कसम खाई? अब चाँद की। और उसके बाद जब उसके बारे में कहा चाँद की कसम, जब वो उसके पीछे निकले, यानी जब सूरज डूब जाता है तो शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो चाँद दिखाई देने लगता है। दिन में भी चाँद होता है, आसमान में हो सकता है, लेकिन वो चाँद दिखाई इसलिए नहीं देता कि धूप की रोशनी में चाँद डिम हो जाता है, इसलिए कि चाँद की रोशनी अपनी नहीं है, चाँद की रोशनी सूरज की रोशनी है। यानी सूरज की रोशनी जब चाँद पे पड़ती है तभी चाँद दिखाई देता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अगली तीसरी आयत में फरमाया वन नहारी इज़ा जल्लाहा, वन नहारी, और दिन की। अब दिन की कसम खाई अल्लाह ताला ने, इज़ा जब, जल्लाहा वो रोशन कर दे, यानी और दिन की जबकि वो सूरज को नुमाया कर दे, यानी जब सूरज नुमाया होता है तभी दिन निकलता है। आगे अगली आयत है, आयत नंबर कौन सी है ये? 4। वस्समाई वमा
بناہا کیا مطلب ہے؟ والسما، سما مانے آسمان کی. اب آسمان کی قسم کھائی. اس سے پہلے ایک آیت رہ گئی ہے واللیل اذا یغشاہا. واللیل، لیل کسے کہتے ہیں؟ رات کو. اذا، جب. یغشاہا، اسے ڈھانپ لے. یعنی رات کیا کرتی ہے؟ دن کو ڈھانپ لیتی ہے. اس کے بعد یہ ہے نیکسٹ آیت، آیت نمبر 4، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی، وما بناہا، اور جس نے اسے بنایا. آسمان کو کس نے بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی قسم کھائی یہاں پر. یعنی اور آسمان اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا. والارض وما طحاہا، والارض وما طحاہا. ارض کسے کہتے ہیں؟ زمین کو. اور زمین کی قسم کھائی. وما، اور جس نے، طحاہا، اسے پھیلایا. زمین کو کیا کیا جاتا ہے؟ پھیلا دی جاتی ہے، انسان کے رہنے کی جگہ بنائی جاتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو پھیلاتا نہیں تو انسان کیسے رہتے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کی جو بناوٹ کی ہے وہ انسان کو رہنے کے مطابق کی ہے. آگے اگلی آیت ہے آیت نمبر 6، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور کس کی قسم کھائی؟ نفس کی، یعنی انسان سے مراد ہے. یہاں کس سے مراد ہے؟ انسان کی قسم کھائی. وما سواہا، اور جس نے اسے درست کیا. آپ جانتے ہیں جان کی قسم، نفس کی قسم، انسان کی قسم، ان سب میں یہ شامل ہے. اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک کر کے بنایا. تو انسان کو ٹھیک کر کے بنایا، یعنی انسان کو جب بنایا تو اس کے سارے اعضاء اپنی جگہ فٹ کر دیے. اگر انسان کی ناک پیچھے ہوتی تو کیسا لگتا؟ انسان کی آنکھیں اگر آگے کی جگہ پیچھے لگی ہوتی تو کیسا لگتا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو کی ہے فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر کی ہے. آیت نمبر یعنی 7 پر پہنچیے. فَأَلْهَمَهَا، کیا مطلب ہوا؟ فَأَلْهَمَهَا، اس نے دل میں ڈالی. فجورہا، فجور کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو. یعنی اس کا گناہ، اس کی برائی اس کے اندر ڈال دی. وتقواہا، اور اس کی پرہیزگاری بھی ڈال دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں چیزیں ڈالی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں چیزیں ڈالی ہیں، یعنی گناہ کرنے کی صلاحیت بھی ڈالی ہے اور نیکی کرنے کی صلاحیت بھی ڈالی ہے. اب انسان کے اوپر ہے وہ کس چیز کو اپنے زندگی میں لاتا ہے، گناہوں کو ترجیح دیتا ہے یا نیکیوں کو. آگے چلتے ہیں. قد افلح من زکاہا. آپ جانتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ افلح، قد افلح یعنی وہ کامیاب ہوا. قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا. کون سا شخص؟ من زکاہا، یعنی جس نے اس کو پاک کیا. تو اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اسے ہی کامیابی ملے گی. پاک جو کرے گا اپنے آپ کو وہی کامیاب ہوگا. پاک ہونا، یاد رکھیے، ہمارا ذہن پاک ہو، ہماری زبان پاک ہو، ہمارا جسم پاک ہو، ہمارے کپڑے پاک ہو، اور ہماری روح بھی پاک ہو. ہماری روح کے اندر گندگی کب ہوتی ہے؟ روح کے اندر گندگی تب ہوتی ہے جب ہم اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے. روح کی پاکی اللہ کو یاد کرنے، اللہ کے کلام کو پڑھنے، نماز کو ادا کرنے، نیکیوں کے کام کرنے سے ہوتی ہے. اور روح ناپاک کب ہوتی ہے؟ جب گندگی کی طرف جاتا ہے انسان، برائی کی طرف جاتا ہے انسان، خرابی کی طرف جاتا ہے انسان، تو اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ پاک ہو گیا تو یعنی وہ کامیاب ہو گیا. آگے وقد خاب من دساہا، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملایا. یعنی
جہاں پر میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو شخص نیک کام کرتا ہے، جو شخص آنکھوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، جو شخص کانوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، یعنی وہ جسمانی طور پر پاک رہتا ہے، اور جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، زبان کے طور پر بھی وہ پاک رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کا ذہن، اس کا دل بھی پاک کب رہے گا؟ جب اس کے ذہن کے اندر گندگی نہیں ہوگی، جب اس کے دل کے اندر ناپاکی نہیں ہوگی تو وہ اپنے آپ کو پاک کرے گا۔ اور جب یہ چیزیں گندگی کی گندگی میں مل جائیں گی، یعنی خراب چیزوں سے مل جائیں گی، اس کے ذہن میں بھی خرابیاں ہوں گی، اس کی زبان میں بھی خرابیاں ہوں گی، اس کے کانوں کے ذریعے، اس کے اعضاء کے ذریعے اس کے گناہ ہوں گے، تو اس کے پورا جسم ناپاک ہو جائے گا، اس کی روح ناپاک ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں۔ آیت نمبر اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر، آیت نمبر 10، کذبت ثمود بتغواہا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کذبت، جھٹلایا، سمود کی قوم نے، یعنی سمود قوم ایک وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر ایک اونٹنی دی تھی، معجزے کے طور پر ایک اونٹنی دی تھی، اور اس اونٹنی کو کہا گیا تھا، صالح علیہ السلام نے، نبی کون تھے؟ صالح علیہ السلام، انہوں نے کہا تھا یہ اونٹنی اللہ نے معجزے سے اس پہاڑ سے نکالی ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرنا۔ لیکن وہ اونٹنی ہزاروں جانوروں کے بدلے پانی پی جایا کرتی تھی۔ تو وہاں کا ایک بدبخت تھا قدار بن سالف، کیا نام بتایا میں نے؟ قدار بن سالف۔ اس شخص نے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور اس کو مار دیا، تو اللہ نے اس کے لیے کہا بدبخت۔ اس شخص کو کیا کہا؟ بدبخت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بتایا کہ جانتے ہو سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ تو ایک بات تو یہ کہی کہ جو وہ شخص ہے جس نے اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹی تھی، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اور بھی باتیں بتائی تھیں، لیکن یہاں اسی کی مراد ہے جو بتانا چاہتا تھا میں۔ آیت نمبر، آگے چلیے، آیت نمبر 11 پہ، اذم بعث اشقاہا، اذم بعث، جب اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا، اس کا بدبخت، یعنی اسی کی بات ہو رہی ہے اب۔ اٹھ کھڑا ہوا، کس کا کہاں؟ کون شخص؟ کیا نام بتایا تھا؟ قدار بن سالف۔ کون بتایا تھا میں نے؟ بولو، زور سے بولو، شاباش۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 پہ چلیے، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، فقال، تو کہا، لہم، ان سے، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ یہاں پہ اللہ کے رسول کون ہے؟ یہاں پہ اللہ کے رسول کس کو کہا جا رہا ہے؟ صالح علیہ السلام کو۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا، اور اس کی پانی کی باری، یعنی ان سے یہ کہا تھا صالح علیہ السلام نے کہ جب یہ پانی پی لیں تب اس اونٹنی کو پلانا۔ انہوں نے ان کی بات نہ مان کے اپنی جو وہ شخص تھا بدبخت، اس نے اس کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اس کو مار ڈالا، یعنی آخر میں اسے مار ڈالا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اور ان کے لیے ہلاکت کی بات کی، یعنی وہ پوری قوم زمین میں دھسا دی گئی۔ وہ پوری قوم کہاں دھسا دی گئی؟ یہ بتائیے، جس نے اس کی کونچیں کاٹی تھی، جس نے اس کو مارا تھا، اسی کی سزا ملنی چاہیے، لیکن باقی کو کیوں ملی سزا؟ اس بات کا دھیان رکھیے گا، بہت اہم بات ہے کہ اگر کوئی برائی کسی زمانے میں ہوتی ہو اور وہ شخص برائی کو برا سمجھے اور اسے روکے، 3 طرح کی کنڈیشن یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہو، وہ گیا، وہ بھی عذاب میں آ گیا، اور جو برائی کرتے ہوئے دیکھے، روکے نہیں، وہ بھی اسی عذاب میں آئے گا۔ دھیان رکھیے آپ یہ، اگر کوئی برائی کو نہ روکے تو وہ بھی ان کے ساتھ عذاب میں شامل ہوگا، اور جس نے برائی کو روکا
وہ عذاب سے باہر آ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، 3 طرح کی کیٹیگری بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 1 جو غلط کام کرے گا، برے کام کرے گا، ایک وہ گیا عذاب کے ساتھ۔ دوسرا وہ جس نے برے کام کرتے ہوئے دیکھا اور روکا نہیں، وہ بھی گیا۔ اور تیسرا جس نے برے کام کرتے ہوئے دیکھا، برائی کو دیکھا، لیکن اس نے کوشش کری روکنے کی، وہ بچ گیا۔ یاد رکھیے، ہم بھی کہتے ہیں ارے کرنے دو، یہی تو انہیں کو تو سزا ملے گی۔ نہیں، ہمیں اگر علم ہو گیا ہے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ برائی ہے تو اسے ہمیں روکنا ہے، ورنہ اگر عذاب آئے گا تو اس میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ یہ بہت اہم بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آیت نمبر 13 پہ پہنچیے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ دیکھیے اس کے اندر یہ بڑی آیت ہے، لیکن سمجھیے۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر اس کو جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، پھر اس کی کونچے کاٹ ڈالی، یعنی اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی۔ فَدَمْدَمَ، پھر ہلاکت ڈالی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں دھسا دیا۔ علیہم ربہم، ان پر ان کے رب کا عذاب آیا، یعنی انہیں سزا دے دی۔ بذنبہم، ان کے گناہ کے سبب۔ فسواہا، پھر انہیں برابر کر دیا، یعنی انہیں زمین کے اندر دھسا دیا اور زمین برابر کر دی۔ آگے آیت نمبر کون سی ہے یہ؟ 15۔ اور آیت نمبر 15 میں کیا کہا؟ ولا یخاف عقباہا، ولا یخاف عقباہا، اور وہ نہیں ڈرتا عقباہا، ان کا انجام، یعنی ان کو یہ معلوم ہے وہ ایسی تباہی کے انجام سے ڈرتے نہیں۔ یعنی صالح علیہ السلام کی نبوت میں قوم سمود نے اللہ سے نہیں ڈرے اور اس نے اپنی منمانی کی، لہذا اس کا انجام ان کو بھگتنا پڑا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی سورہ پہ، سورہ نمبر 92، سورہ نمبر 92 یعنی 92۔ واللیل اذا یغشا، یہ بھی سورہ مکی ہے۔ کیا ہے؟ سورہ مکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب کس کی قسم کھائی؟ رات کی۔ رات کی قسم جب وہ اذا یغشا، جب وہ ڈھانپ لے۔ آپ جانتے ہیں کہ رات کی قسم وہ چھا جائے یا ڈھانپ لے، ایک ہی بات ہے۔ آیت نمبر 2 پہ چلیے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے۔ دنیا میں ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ نر اور مادہ بنائے۔ ان سعیکم لشتی، ان بے شک، سعیکم تمہاری کوشش، لشتی مختلف، کہ تمہاری کوشش یقیناً مختلف قسم کی ہے۔ یعنی انسان اپنے اپنے طور پر کوششیں کرتا ہے۔ ایک گھر میں اگر 4 بیٹے بھی ہیں، چاروں بیٹوں کی سوچ الگ ہوگی، چاروں بیٹوں کی کوششیں الگ الگ ہوں گی۔ ایک غلط راستے پہ بھی نکل سکتا ہے، ایک اچھے راستے پہ بھی نکل سکتا ہے۔ تو ہر انسان اپنی زندگی میں کوششیں کرتا ہے، اس طرح سے کوششیں کرتا ہے جیسے اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ آگے آیت نمبر 4 پہ پہنچیے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کیا مطلب ہوا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، سو جس نے دیا، وَاتَّقَى، اور پرہیزگاری اختیار کی۔ یعنی یہاں پہ 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ وہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، مال خرچ کیا، اور پرہیزگاری اختیار کی۔ تو یاد رکھیے، پرہیزگاری اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ بہت 2 بڑے عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہا پسند ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں۔
آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، صبح کو 2 فرشتے، صبح میں 2 فرشتے آتے ہیں اور ایک کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دے گا، یعنی وہ دعا بھی کرتا ہے اس کی۔ ایک فرشتہ کرتا ہے جو بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا، اس کے مال میں کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی اس کے مال میں کمی کر دے گا۔ تو یہ 2 فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ سے اس معاملے میں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اور دے گا اور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی آمدنیاں ہیں، جو بھی اس کا سورسز ہیں، اس میں کمی کر دے گا۔ یعنی فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 5، وصدق بالحسنى، اور سچ جانا اچھی بات کو، یعنی پہلی باتوں کی تصدیق کی، یعنی جب ہم کسی چیز کو تصدیق کر لیں اور وہ سچ ہو تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو مان لیں، یعنی ہر چیز کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ بغیر تصدیق کیے اس پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز پر پہلے یہ دیکھیں، اگر اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اگر اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو اس کی تصدیق کریں، اور اگر وہ سچ ہو تو اس کو مان لیں، اس کو اختیار کریں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا وہ بے پرواہ رہا، اور جس نے بخل کیا، بخل مانے کنجوسی، اور وہ بے پرواہ بنا رہا۔ اس کے بعد آیت نمبر، یعنی اگلی آیت پہ چلیے، آیت نمبر 8 پہ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھٹلایا اچھی بات کو، یعنی جو بات صحیح تھی اسے جھٹلایا، یعنی بھلائی کو جھٹلایا۔ اور یاد رکھیے کہ اچھی بات کو جھٹلانا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات وہ صحیح ہے، آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ جھٹلائیے مت۔ جھٹلانا 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یعنی جھٹلانا یعنی کفر کرنا، انکار کرنا، 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عقیدے کا کفر، ایک ہوتا ہے عملی کفر۔ دونوں کفر کو سمجھ لیں، عقیدے کا کفر کافر ہو جائے گا، اور عملی کفر میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ معاف کر دے گا اسے۔ یعنی وہ کفر، مثال کے طور پہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب آپ ذرا سوچئے کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جانا۔ لیکن یہاں پر نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنا ایک وہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو آدمی نماز کو مانے ہی نہیں کہ نماز پڑھنا چاہیے، بالکل غلط ہے، نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ عقیدے کا کفر کافر بن گیا وہ، اور عقیدے کا کافر جہنم میں جانے والا ہوگا۔ آگے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یعنی پس ہم ان قریب اسے آسان کر دیں گے دشواری سختی۔ اگر اس کے سامنے کوئی مشکل کام آ جائے اور اگر وہ کام کرنا چاہے اس پر، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس دشواری کو آسان کر دے گا۔ یعنی اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، کوئی شخص اچھی بات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور کچھ کے لیے برائیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ بہت دھیان سے سمجھیے، یعنی ایک انسان برائی میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ برائی آسان اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے دونوں چیزیں اس کے اندر ڈالی۔ شروع میں بتایا تھا میں نے، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ اب دونوں چیزیں جب سامنے آئیں گی، کس کو اپناتا ہے، کس کو وہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں اس کے اندر پیدا کی ہیں۔ اور اگر کوئی نیک کام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان، یعنی اس کے اوپر چلنا آسان کر دے گا، اور اگر کوئی نیک کام ہے اس پر آسان، یعنی چلنا آسان نہیں ہوا تو اس کے لیے وہ مشکل ہو گیا، تو برائی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آگے آیت نمبر 10 پر پہنچیے، آیت نمبر 10، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، وما یغنی، اور نہ فائدہ دے گا، عنہ مالہ، اس کا مال، اذا، جب، تردی، وہ
نیچے گرے گا، یعنی جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا، جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، آپ اگر ایک پہاڑ سونا دے کر آپ جہنم سے بچنا چاہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، حالانکہ مال تو ہوگا ہی نہیں وہاں۔ ان علینا للہدا، ان بے شک، علینا ہم پر، ہمارے ذمے، للہدا البتہ راہ دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا ہے کہ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آیت نمبر نیکسٹ 13، 12 نمبر کی آیت، آیت نمبر 12 ہے نا، 13 ہے ہاں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، وَإِنَّ اور بے شک، لنا ہمارے لیے، للآخرہ آخرت، والأولی اور دنیا، اور آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی دنیا کا مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے۔ اگر کوئی یہ شخص کہے بھائی دنیا کا بادشاہ تو میں ہوں، وہاں کا بادشاہ کوئی اور ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ تو بہت سخت۔ اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ میں دنیا کا بھی مالک ہوں اور آخرت کا بھی مالک ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے لیے انسان کے اندر 2 چیزیں رکھی ہیں، میں نے بتایا شروع میں، گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور نیکی کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ آیت نیکسٹ آیت، یعنی اگلی آیت، آیت نمبر 14، فَأَنذَرْتُهُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کیا مطلب ہے؟ پس میں تمہیں ڈراتا ہوں، کس چیز سے؟ آگ سے۔ کیسی آگ سے؟ بھڑکتی ہوئی۔ لہٰذا میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبے میں خطبہ دے رہے تھے اور آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے دوزخ کی آگ سے بچو، دوزخ کی آگ سے بچو، بار بار یہ کہہ رہے تھے اور بہت غصے میں کہہ رہے تھے۔ ایک صحابی آ رہے تھے بازار سے، ان کو آواز آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ جیسے وہ اندر آئے دیکھا کہ آپ کی چادر نیچے گر گئی، اور کہا کہ سب سے نیچے، سب سے کم جو عذاب ہوگا وہ انگارے پیر میں ڈالے جائیں گے، یہ سب سے کم دوزخ کا عذاب ہوگا۔ انگاروں کو پیروں میں ڈالا جائے گا، پیارے نبی کا فرمان، سب سے کم عذاب ہوگا اس شخص کو۔ اب آپ سمجھیے سب سے کم عذاب ہے الذی کذب وتولی، الذی کذب وتولی، کیا مطلب ہے اس کا؟ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ کس چیز کو جھٹلایا؟ گئی اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں اگر ہم ان کو جھٹلائیں گے اور منہ موڑیں گے تو یعنی جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اس کے لیے بتایا اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 17 پہ چلیے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب اسے بچا لیا جائے گا پرہیزگار، یعنی جو انسان اپنی تمام زندگی پرہیزگاری میں لگا رہا، جس نے تمام زندگی گناہوں سے بچا رہا، جس نے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے، خرابیوں سے بچا کے رکھا، وہ پرہیزگار ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 پہ چلیے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، یعنی جو دیتا ہے مالہ اپنا مال، یتزکا پاک کرنے کو۔ یاد رکھیے، جس نے پاکیزگی، جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال خرچ کیا۔ ہم جانتے ہیں زکوٰۃ جو دی جاتی ہے وہ تزکیے سے بنتا، پاکی سے بنتا ہے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی زکوٰۃ نکالتا ہے، اس کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے، اس کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں صدقہ خیرات کروں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت کر دیتا ہے۔
جب انسان صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کا مال، باقی مال میں اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں کرتا ہے، ایسی برکتیں کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا مال اتنا تھا اور ابھی تک چل رہا ہے، یہ برکتوں کی وجہ سے۔ آیت نمبر 19 پہ چلیے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وما اور نہیں، لأحد کسی کے لیے، عنده اس پر، من نعمت نعمت یعنی احسان، تجزا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، جو بھی کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا اور بہترین بدلہ دے گا اس کا، اور وہ اللہ پر احسان نہیں کر رہا، یہ بھی آپ دھیان رکھیے، اللہ پر احسان نہیں کر رہا۔ اگر وہ کوئی نیک کام کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، وہ یہ سمجھے میں نے اللہ پر احسان کیا، اللہ پہ کوئی احسان نہیں، یہ تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر چاہیے کہ اپنے رب کی رضا، الاعلی بلند و برتر، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے محض اپنے رب برتر کی رضا کے لیے مال خرچ کیا۔ تو مال خرچ دو طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک دنیا میں اپنی نام کمانے کے لیے اور ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا میں اپنا نام کمانے کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کا کوئی خرچ کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں بدلہ مل گیا، اسے دنیا میں اس کا بدلہ اسے مل گیا، اب اس کو کیسا بدلہ چاہیے، اب آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو جو دکھا کر دے گا، یعنی لوگوں کو بتا کر دے گا، یعنی جو لوگوں کو میں یہ بتانا چاہے گا دیکھو میں نے یہ کیا ہے، آج میں نے فلاں لگایا، دیکھو اتنے کمبل بانٹے ہیں، آج میں نے یہ کام کیا، اتنا کھانا بانٹ رہا ہوں، بھائی میڈیا پہ لگا دو، ثواب ختم، ثواب ختم۔ کیوں ثواب نہیں ملے گا اب اس کا؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر یہ بات آ گئی، ہاں 1% مل سکتا ہے، اگر اس کا ایمان اور اس کا نیت یہ ہے کہ نہیں میں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے دے رہا ہوں، یقین مانیے میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو 1% اگر اس کے دل میں یہ بات آ گئی تو شاید اس کا اجر مل سکتا ہے۔ ورنہ آج تو ہمارے یہاں کہ میڈیا کو دکھا رہے ہیں آج یہ والا کام کر رہے ہیں، دیکھو یہ کھانا بٹ رہا ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، دنیا سے بدلہ چاہیے تو دنیا میں مشہور ہو جائیے اور آپ کو دنیا میں بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ اور آخری آیت ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی وَلَسَوْفَ اور ان قریب، يَرْضَىٰ راضی ہوگا اور جلدی وہ خوش ہو جائے گا، یعنی جیسے ہی وہ مرے گا، انسان مرے گا، دنیا سے جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا کہ تم نے میرے لیے کیا ہے کام، تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے، لہٰذا میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں، یعنی اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رہیں ایمان پہ رہیں، اسلام پر رہیں، توحید پر رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، توحید پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گزارش ہے ڈاکٹر رضوان صدیقی صاحب سے کہ 2 منٹ۔ ڈاکٹر رضوان صدیقی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری بچیوں، بہنوں، ماؤں اور میرے بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جیسا کہ شریف بھائی نے بتایا کہ انڈوں کے ابلنے میں ابھی کچھ تاخیر ہے، جب تک کہ انڈے ابل کر آپ کی ضیافت طبع کے لیے تیار ہوں
میں آپ سے چند باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو اس پروگرام کے تعلق سے کہ آپ سب بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، خواتین بھی اور حضرات بھی، کہ وہ صبح صبح جب کہ گھر کی بہت سی ذمہ داریاں ہماری بچیوں پر اور ہماری بہنوں پر اور ماؤں پر ہیں اور وہ یہاں تشریف لاتی ہیں، اور بلا شک و شبہ اس میں آنا یہ قرآن کی محفل ہے، اور اس سے اچھا اللہ نے ہی کہا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا جس محفل میں قرآن کو پڑھنے اور سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی جائے۔ یہ بہت ہی متبرک اور بہت ہی مقدس محفل ہے کہ جس میں قرآن کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ ڈاکٹر انیس صاحب نے اپنے ناتواں کندھوں پر اس کا بوجھ اٹھایا ہے اور وہ بخوبی اس کو انجام دے رہے ہیں، اور اس طور پر انہوں نے اماں پارے کو منتخب کیا ہے کہ اس میں بہت ڈھیر ساری صورتیں ہیں، اس لیے اور وہ صورتیں بیشتر ہماری بہنوں کو اور بھائیوں کو الحمدللہ حفظ بھی ہیں، اس لیے اس کو سمجھنے میں اور اس کے ترجمے کو پڑھنے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ قرآن میرے عزیزوں اور بہنوں، قرآن کوئی صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے یا اسے ایک اونچی جگہ پر رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے، اس میں بھی شامل ہوں، کہ بیشتر افراد کو 90% لوگوں کو نہیں پتہ کہ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ پڑھتے ہم ضرور ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، رمضان میں خاص طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور اس میں وہ حفاظ اکرام بھی شامل ہیں، اور یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے کہ حفاظ اکرام میں بیشتر حفاظ اکرام کو نہیں معلوم کہ آج جو میں نماز تراویح میں قرآن سنا کر آیا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالی کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے مخاطب ہے، تمام لوگوں سے مخاطب ہے، اپنے نبی سے مخاطب ہے، یا کیا کہہ رہا ہے؟ بس وہ سنا کر آ گئے، اسی لیے وہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم اور ضروری کام کرتے ہیں اور دوسری زبانیں سیکھتے ہیں، اردو سیکھتے ہیں، ہندی سیکھتے ہیں، انگریزی سیکھتے ہیں، فرینچ سیکھتے ہیں اور دوسری زبانیں ملازمت حاصل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں، وہاں عربی زبان کو بھی سیکھیں۔ عربی زبان سیکھنے سے ہم اپنے دین کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ اگر ہم عربی زبان سیکھتے ہیں، اور اس کا سیکھنا بہت آسان ہے، کوئی دشوار کام نہیں ہے، بس دل پہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک آدھا گھنٹہ اگر آپ روز اس کے لیے نکالیں تو انشاءاللہ العزیز یہ قرآن آپ کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ آج یہ رئیس رامپوری کلیان سنستھان، جس کے روح رواں ہیں جناب شریف الرحمان خان صاحب، اور یہ ان کے اور لائق اور فائق فرزند ہیں جناب شریف الرحمان خان صاحب، میرے بزرگ دوست ہیں وہ، انہوں نے اپنے والد صاحب کے تعلق سے اس کا نام رکھا ہے رئیس رامپوری کلیان سنستھان، اور انہوں نے جو یہ قرآن کی محفل سجائی ہے یہ بہت ہی عظیم المرتبت کام ہے۔ میں ان کو اس کو آرگنائز کرنے کے لیے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ جو دوسرے فلاحی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کے کام کر رہے ہیں، سیوا کے کام کر رہے ہیں، بہت سے کرتے ہیں۔ جاڑوں میں وہ ایسے افراد کے لیے کہ جنہیں پریشانی ہے گرم کپڑوں کی، اس کا بندوبست بڑی جد و جہد کر کے، بڑی کوششوں سے، اپنے تمام تر ذرائع کا استعمال کر
وہ کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں اور پھر دعوت دیتے ہیں ایسے افراد کو کہ وہ اپنے سائز اور اپنی ضرورت کے مطابق کپڑے ان سے لے جائیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے بھی کام ہیں جن کا یہاں پر کہاں تک ذکر کیا جائے۔ آج انہوں نے ایک دوسرے انداز میں کام کیا ہے کہ ایسے روزگار جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے پیٹ پالنے کے لیے کہ 2 روٹیاں جائز حلال اپنے بچوں کو کھلا سکیں، ان کے لیے انتظام کیا ہے ایک صاحب کا کہ اور یہ دکان لگوائی ہے، لوگوں سے اس میں تعاون لیا ہے جس میں مونگ پھلیاں اور انڈے ہیں جو ابل کر غالباً اب تیار ہوا ہی چاہتے ہیں۔ تو میں اپنی تمام بہنوں سے بھی اور جو دوسرے یہاں بھائی ہیں کہ ایک ٹوکن کے طور پر کم سے کم اس میں شرکت کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ انڈا اگر 10 روپے کا ہے یا 15 کا تو آپ 15 ہی دیں، آپ زیادہ بھی دے سکتی ہیں۔ آپ 100 روپے کا انڈا خریدیے، آپ 100 روپے کی مونگ پھلی خریدیے، ایک پیکٹ 100 روپے دیجیے۔ اس طرح سے اس تنظیم کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کی بھی کسی نہ کسی طور پر ان کی مدد ہوگی۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، پاؤں پر کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آدمی اور دوسرے برائیوں سے بچ سکے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ گزارش کروں گا رضوان صدیقی صاحب سے کہ وہ حسین چچا کو لے کے جا کر ٹھیلے کی اوپننگ کرائیں۔ جناب حسین چچا چلیں، اس کے بعد آپ سب لوگ 2 منٹ رک کے آپ لوگ انشاءاللہ جو بھی خریداری کریں کر لیں۔